پیارے بچوں، کسی جگہ پر ایک بہت ہی پیارا جنگل تھا۔ جنگل میں ہر طرف ہریالی تھی، پیڑ اور پودے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جنگل میں سے ایک ندی بھی گزرتی ہوئی نکلتی تھی۔ ندی کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس جنگل میں گرمی کا موسم ختم ہو رہا تھا اور سردی کے موسم کا آغاز تھا۔ اس جنگل میں ایک چیونٹی رہتی تھی اور قریب ہی درخت پر ایک فاختہ بھی گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ چیونٹی دن بھر کام کرتی اور اپنے بچوں کے لیے خوراک کا ذخیرہ کرتی رہتی، جبکہ جو چڑیا درخت پر گھونسلہ بنا کر رہتی وہ چپ چاپ چیونٹی کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ چیونٹی دن بھر ادھر ادھر سونگھ کر کھانے کے لیے جو بھی دانے اور خوراک ملتی ان کو جمع کرتی رہتی۔ یوں تو چیونٹی بالکل چھوٹے سے سائز کی تھی، مگر خوراک کے لیے وہ بڑے بڑے ذرات کو اکٹھا کرتی تاکہ ان کو اپنے بل میں لے جائے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سردیوں کا کھانا جمع کر سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ خوراک سخت سردی میں اس کے اور اس کے بچوں کے کام آئے گی۔ ایک دن چڑیا چیونٹی سے بولی، چیونٹی بہن، تم کیا دن بھر چھوٹے چھوٹے خوراک کے ذرات کو کھینچ کر اپنے بل میں لے جاتی ہو؟ اتنی خوراک کا تم نے کیا کرنا ہے؟ میری طرف دیکھو کہ میں کتنے مزے سے اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھی رہتی ہوں اور اس ندی کا ٹھنڈا پانی پیتی ہوں۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، دن بھر کا کھانا میں ادھر ادھر سے چن کر پورا کر لیتی ہوں۔ پیٹ بھر کر کھانے کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ مجھے کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس گھونسلے میں بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں میں مزے لیتی ہوں۔ فاختہ کی یہ بات سن کر چیونٹی بولی، پیاری بہن، یہ اس گرمی کے موسم کی بہار ہے کہ ہمیں کھانا بہت زیادہ تعداد میں مل جاتا ہے، ہمیں کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر جلد ہی وہ وقت آئے گا جب خوراک کی قلت ہو جائے گی، کیونکہ سردی کا موسم آنے والا ہے۔ سردی کے موسم آنے کے بعد خوراک میں کمی آ جاتی ہے، جبکہ سخت سردی میں خوراک ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سخت سردی میں کھانا نہیں ڈھونڈ سکتی، اس لیے میں اپنے لیے کھانے کا ذخیرہ ابھی سے کر رہی ہوں۔ تب سخت سردی کی وجہ سے میرے پاؤں نہیں ہل پاتے اور میں آرام سے بیٹھ کر اپنے بل میں جمع کیا ہوا کھانا کھاتی ہوں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چیونٹی نے کہا، پیاری چڑیا بہن، میرا یہ مشورہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں تم بھی اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتی رہا کرو، تاکہ جب سردی کا موسم آئے تو تمہیں بہت زیادہ مسئلہ نہ ہو اور تم آرام سے اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھاتی رہو۔ چیونٹی کی بات سن کر چڑیا دل میں بہت ہنسی اور یوں زندگی اپنے معمول سے چلتی رہی۔ چیونٹی پھر دن بھر بڑے بڑے خوراک کے ذرات کو اکٹھا کرتی اور اپنے بل میں لے جاتی، جبکہ چڑیا آرام سے ندی کے کنارے پر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی گیت گاتی رہتی یا میٹھا پانی پیتی اور اڑ جاتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب سخت آندھی اور طوفان آیا، چڑیا کا گھونسلہ نیچے جا گرا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد سخت سردی کا موسم بھی شروع ہو گیا۔ چڑیا بھوک سے مرنے لگی، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور رہنے کے لیے اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف چیونٹی آرام سے بل میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھاتی رہتی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، برے وقت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرنا چاہیے۔